بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں گرامر کا ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ موضوع ہائی کلاسز میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جو کہ ہے تلمیح۔ آئیے جانتے ہیں تلمیح کے لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاح میں یہ کیا چیز ہے۔ چلیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اور شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ جن کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی یا اخلاقی یا کسی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو تلمیح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں کافی زیادہ حسن و خوبصورتی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کلام جو نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، اس میں کسی مذہبی، تاریخی، سیاسی یا افسانوی واقعے کا ذکر کرنا ہو تو کہانی، روایت، کسی فن کی اصطلاح ہو یا علمی اصطلاح، حدیث اور قرآنی آیت کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ بعض اوقات یہ اشارہ کسی ایک لفظ سے بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے مرکب الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر پورا واقعہ یا کہانی یا کوئی روایت بیان کرنی ہے تو ظاہر ہے اس میں طوالت کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس وقت کی طوالت اور بے تکلفی سے بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کر کے اس کو مختصر کر کے نظم نثر میں اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تلمیح ہے عام طور پہ گفتگو اور تحریر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ الفاظ کے کچھ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر زبان میں، ہر تہذیب و ثقافت میں اور اس کے علاقائی انداز میں، اپنے انداز سے ہر زبان میں استعمال کی جاتی ہے۔ آسان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ تلمیح کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ عام طور پہ آتش نمرود، آئینہ سکندر، پیراہن یوسف، طوفان نوح، عصائے موسیٰ، آب حیات، کوہ طور وغیرہ اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا الفاظ، مرکب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات گفتگو میں، شاعری میں، یا مضمون لکھتے ہوئے کوئی حوالہ دینا ہو تو اس لیے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، اس واقعے کو بہت تفصیل سے چونکہ یہاں پہ اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا تو اس کو مختصر کر کے جو ہے وہ مرکب الفاظ میں وہ تلمیح استعمال کر لی جاتی ہے، جس سے وہ پورا واقعہ سمجھا دینا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں آپ کے سامنے، چلیے انہیں دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ یہاں دیکھیں، آب زمزم یعنی مکہ کے اس چشمے کا نام ہے جس سے آب زمزم نکلتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ شدت پیاس سے جب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو پاس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا تھا جسے آب زمزم کہا گیا تھا۔ اسی طرح سے طوفان نوح جو ہے وہ بھی تلمیح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا تو وہ اپنے جو مومن مسلمان لوگ تھے ان کو لے کر اپنے ساتھ جب نکلے تھے تو اس کشتی میں جو سوار لوگ تھے ان کے علاوہ سب ڈوب گئے تھے۔ اسی طرح تیشہ فرہاد ہے۔ شیریں فرہاد ایک لوک کہانی ہے جس میں عشق اور محبت کی داستان بیان کی جاتی ہے اور اس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیشہ وہ اوزار تھا جسے فرہاد نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ اب اردو ادب میں اس کو جو ہے وہ تلمیح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چاہ یوسف ہے۔ فارسی زبان میں چاہ جو ہے وہ کنویں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن اور حسد میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ خشک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ چاہے یوسف تلمیح کے طور پر اردو ادب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آتش نمرود آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے اپنے زمانے میں تبلیغ سے روکنے کے لیے آگ میں جو ہے ان کا پھینک دینے کا واقعہ جو مشہور ہے، اب یہ تلمیح کے طور پر ہماری اردو ادب میں شامل کیا جاتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو تلمیحات کے بارے میں اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔